وہ نہیں، انہوں نے پھر جانا تھا میری وجہ سے، پھر انتظار میں رہتی تو اس سے بہتر تھا نا کہ میں جی اکثر میں آپ لوگوں کو مثال دیا کرتی ہوں، مطلب کہ آپ مشکل ہوتا ہے. اب دیکھیں نا ادھر سے ہی فورس کر رہے ہیں کہ آپ آئیں تو سارا کچھ ہے ٹھیک ہے، تو دوسری طرف ہے کہ آپ کو اجازت ملتی ہے، یعنی کہ میں خود جا سکتی ہوں، انہیں پتہ بھی نہیں چلنا، وہ پوچھتے بھی نہیں کتنے گئی سے کتنے، یقین جانے کبھی ٹوٹ آئے نہیں لگائی. ٹھیک ہے بالکل. تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ ٹو مچ ڈیفیکلٹ ٹاسک، کوئی بات نہیں. اچھا کیا ہم نے پڑھا تھا؟ سارا تمہارا قاعدہ تو کمپلیٹ ہو گیا ہے نا، یعنی آپ یہ سمجھیں آپ لوگ تو ماشاء اللہ اچھے قاری بن سکتے ہیں. لکھنے اور پڑھنے کی صورت میں کچھ الفاظ ہیں جیسے یبسطو، کچھ یعنی کہ ہوگا سواد یبسطو لکھنے کی صورت میں، پڑھنے کی صورت میں یبسطو پڑھیں گے. افئن ٹھیک ہے، چلے گئے میم لوگ جی. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن. الحمدللہ آج ہمارا دورہ قرآن کا 21واں سپارہ ہے، اور تجوید الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم وما توفیق الا باللہ سے ہم نے کافی حد تک کمپلیٹ کر لیا، اور بس کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، جیسے کچھ الفاظ ہیں جو لکھنے کی صورت میں اور ہوتے ہیں، پڑھنے کی صورت میں اور ہوتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں. آج ہم یہ کریں گے، پھر جب بھی آئیں گے، یہ زیادہ الفاظ نہیں ہیں، تھوڑے سے ہی ہیں ٹھیک ہے، 25-30 کے قریب، یا شاید اس سے تھوڑے سے زیادہ بھی ہو جائیں قرآن پاک میں. لیکن جب اب یہاں سے نیکسٹ آگے جہاں تک آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو ہم ایکسپلین کرتے جائیں گے کہ یہ لکھنے کی صورت میں اس طرح سے ہے تو پڑھنے کی صورت میں کس طرح سے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آج جو ہمارا تجوید کا پورشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ الفاظ جو لکھنے میں اور ہوتے ہیں اور پڑھنے میں اور ہوتے ہیں، انشاءاللہ آج وہ ڈسکس ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہم نے مدات کے جو 4 قاعدے پڑھے تھے، ٹھیک ہے، مد جائز، مد واجب اور مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف. یہ 4 قواعد بھی اگر مثالیں آئیں گی تو ہر ایک کی 2-2 3-3 مثالیں دے کے، تاکہ ہماری ایک ریوائز ہو جائے ہمارے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتلو ما اوحی، سب سے پہلے سٹارٹ میں ہی ہماری ایک مثال یہاں پر آ گئی ہے، ما اوحی. ٹھیک ہے، یہ کون سی مثال ہے؟ مد جائز کی مثال ہے. مد جائز میں کیا پڑھا تھا آپ نے؟ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اس کے بعد والے کلمے کے پہلا حرف ہو، یعنی کہ بعد والے کلمے کا پہلا حرف ہو تو وہ کیا ہوگا؟ مد جائز ہوگا. تو یہاں ہم نے پڑھی ہے مد جائز کی، مد جائز. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء. فحشاء مد واجب ہے. مد واجب کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ کہ حروف مدہ کے بعد اسی کلمہ میں، حروف مدہ کے بعد اسی کلمہ میں فوراً حمزہ آ جائے تو یہ وہ کیا ہوگا؟ مد واجب ہوگا. عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. تلاوت کیجئے جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف کتاب سے،
اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ مد جائز آ گیا، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ، جہاں دیکھیے کون سی مثال ہے، مد جائز کی ہے یہ، بالذی انزل مد جائز کی ہے، اور الینا و انزل الیکم و الہنا و الہکم واحد، اور تم مت جھگڑو اہل کتاب سے مگر اس طریقے سے جو کہ وہ سب سے اچھا ہو، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے تو ان سے ویسا ہی برتاؤ کرو، اور تم کہو ہم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف تمہاری طرف، ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما برداری کرنے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ مد جائز ہے، إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ، اب دیکھیں یہاں پر دو نشانیاں آ گئی ہیں، دو مثالیں بھی آ گئی، ہَؤُلَاءِ، یہ دونوں مثالیں کس کی ہیں، مد واجب کی، مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا، یہ مد جائز، بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور اسی طرح ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب، پھر وہ لوگ جو جنہیں ہم نے کتاب دی وہ ایمان لاتے ہیں اس پر، اور ان اہل مکہ میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو ایمان لاتا ہے اس پر اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر کافر لوگ ہی۔ وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور نہیں تھے آپ پڑھتے اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب اور آپ نہ لکھتے تھے اسے اپنے دائیں ہاتھ سے، اگر ایسا ہوتا تب تو ضرور شک کرتے باطل پرست، یعنی آپ کو اس سے پہلے لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اگر لکھنا پڑھنا آتا ہوتا تو یقیناً لوگوں نے شک کرنا تھا۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، بلکہ وہ قرآن تو واضح آیات ہے ان لوگوں کے سینوں میں جو علم دیے گئے اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر ظالم لوگ ہی۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین، اور انہوں نے کہا کیوں نہیں اتاری گئی اس پر نشانیاں یعنی معجزات اس کے رب کی طرف سے، کہہ دیجئے نشانیاں تو بے شک صرف اللہ کے پاس ہیں، اور بے شک صرف میں تو ایک واضح ڈرانے والا ہوں، نشانیاں دینے والی ذات تو اوپر بیٹھی ہے، میرا کام صرف ڈرانا ہے۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری، اور بھلا کیا نہیں کافی ہوا انہیں کہ بے شک ہم نے نازل کی آپ پر یہ کتاب قرآن مجید جو پڑھی جاتی ہے ان پر، بلا شبہ اس میں یقیناً رحمت اور نصیحت ہے، کس کے لیے، لقوم یؤمنون، ایمان والے قوم کے لیے۔ قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، آپ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے باطل پر اور انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ وہی لوگ ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ لوگ جلدی مانگ رہے ہیں آپ سے عذاب، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ
وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ لوگ جلد مانگ رہے ہیں آپ سے عذاب کو، اگر نہ ہوتا عذاب کا وقت مقرر تو ضرور آ جاتا ان پر، اور بلا شبہ یقیناً وہ آئے گا ان پر اچانک ہی، جبکہ وہ شعور نہیں رکھتے ہوں گے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، اچانک لا علمی کی لا شعوری کی حالت میں ان کے پاس عذاب آئے گا۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، وہ لوگ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو، اور بلا شبہ جہنم یقیناً گھیرنے والی ہے کافروں کو۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، اسی دن ڈھانپ لے گا انہیں عذاب، جب ان کو عذاب موت آئے گی نا کافروں کو، جس دن وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے تو اسی دن ان کو کیا ہوگا، ڈھانپ لے گا انہیں عذاب ان کے اوپر سے، اور ان کے پاؤں کے نیچے جہنم میں جائیں گے، اوپر نیچے سے عذاب، اور وہ لوگ اور اللہ فرمائے گا چکھو اس کا مزہ جو تم عمل کرتے تھے۔ عمل کیا کرتے تھے؟ گناہ جو کام دنیا میں کرتے تھے، آج اس کا مزہ چکھو۔ یا ہم بھی آپ دیکھیں، اللہ کہے گا وَيَقُولُ، وہ کہے گا، اللہ کہے گا ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے بچے کبھی نافرمانی کرتے ہیں ہماری، اور ہم جس کام سے منع کر رہے ہوتے ہیں وہ بچے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بیٹا ایسا نہیں کرنا، بچے کر لیتے ہیں، پھر اس کا نقصان ہوتا ہے جس کا ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ان کو یہ نقصان نہ ہو جائے، کوئی چوٹ لگ جائے گی یا کوئی مارے گا آپ کو، کسی قسم کا بھی نقصان ہوتا ہے تو بچہ آ کے ہمیں بتاتا ہے، روتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں اپنے بچے کو؟ کہتے ہیں ویسے نا کہ دیکھو آپ نے میری بات نہیں مانی تھی تو لہٰذا اب چکھو مزہ، باز نہیں آنا تھا نا جب تک تجھے اس کی سمجھ نہیں آنی تھی، ٹھیک ہے؟ تو سیم اللہ تعالیٰ کے بھی وہی کہنا ہے کہ اپنے عملوں کی وجہ سے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، سو تم میری ہی تم عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان چکھنے والی ہے موت کو، پھر ہماری طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، ہم ضرور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ہم انہیں ضرور جگہ دیں گے ایسی جنت کے بالا خانوں میں، سبحان اللہ، ہم انہیں جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں، اور اچھا ہے اجر۔ ہے نا بھائی لوگ، الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے تھے۔ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ جنت کے بالا خانوں میں اللہ جگہ دے گا کن کو؟ کن کو؟ پہلا نمبر پیچھے ہم نے پڑھا تھا جو ایمان لائے اور اس کے بعد نیک اعمال کیے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 ایمان لائے، الحمدللہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، پھر اس کے بعد نیک اعمال کیے، کافی حد تک کوشش کر رہے ہیں، حتی المکان کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا یہ 2 چیزیں، تیسری چیز دیکھیں، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جب آپ عمل کے میدان میں نکلیں گے تکلیفیں تو پہنچیں گی، مصیبتیں تو پہنچیں گی، پریشانی کا سامنا تو کرنا پڑے گا، تو وہاں آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ صبر کرنے کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے کہ یہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے میرے رب کی ہے، رب کے علاوہ کوئی بھی ایک پتا بھی نہیں جھڑ سکتا، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ 4 کام آپ کر لیں، 4 کام آپ کر لیں اور اللہ کی جنت کے بالا خانوں کے وارث آپ انشاءاللہ بن جائیں گے۔ دعا کر دیجیے، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس بغیر حساب ونعوذ بک من النار۔ آگے ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مدات کے قواعد میں سے مد لازم کلمی مثقل، آج اس کی یہ مثال آ گئی ہے جو کہ ہمارے سامنے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ خود سے پکار اٹھتے ہیں کہ اب یہاں یہ آ گیا ہے۔
وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، یہ اصل میں نا صدقہ جاریہ یہی ہوتا ہے. بلیو کریں، بے لوس آپ لوگوں کو تجوید سکھانے کے لیے کوشش کی کہ یہ مہینہ ہوگا اور اللہ کرے کسی کا قرآن ٹھیک ہو جائے، کسی کا نہیں، سب کا ہی ہو جائے گا، لیکن ہونا ان کا ہے. جو میں نے پہلے بھی اکثر بات میں کہا کرتی ہوں کہ جنہوں نے ٹرائی کرنا ہے، کوشش کرنی ہے جنہوں نے، اور من جدہ وجد، جس نے کوشش کی اس نے اس کا پھل پا لینا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے. جتنا قرآن پڑھنا ہے آپ نے روز سپارہ نہیں پڑھنا، 2 سپارے نہیں پڑھنے، آدھا سپارہ نہیں پڑھنا. آپ نے ذہن میں رکھنا میں نے آج صرف 1 پیج ہی پڑھنا ہے، چاہے مجھے 2 گھنٹے لگا کے 1 گھنٹہ لگا کے مجھے پڑھنا پڑے. اس کے ساتھ نا آپ نے یہ جو قرآنی قاعدہ آپ کے سامنے ہے، یہ قرآنی قاعدہ آپ نے ساتھ رکھ لینا ہے. پھر آپ کو آنا ہے، کیونکہ آپ کو بہت سی چیزیں جو بھول بھی جائیں گی. پریکٹس تو الحمدللہ آپ کی ہو رہی ہے، لیکن آپ نے اس کو ساتھ رکھنا ہے. جہاں پر آپ نے جو چیز دیکھنی ہے ساتھ اس نے قاعدے کے ساتھ آپ نے میچ کرنا ہے کہ یہی ہے، ایسا ہی ہے. جب بار بار آپ دیکھیں گے آپ انشاءاللہ اس طرح سے 1 سپارہ پڑھ لیں گے خود سے قواعد کے ساتھ میچ کر کے، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا قرآن ٹھیک ہو جائے گا. لاسٹ جو ہمارا سپارہ ہوگا اس پہ انشاءاللہ ہم نے سب کا 1 2 لائنیں ہم نے سننی ہیں، کتنا فرق پڑا ہے سنائیں گے انشاءاللہ. مِن دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم وہو السمیع العلیم. اور کتنے ہی چلنے والے جاندار ہیں کہ نہیں اٹھائے پھرتے اپنا رزق، اللہ ہی رزق دیتا ہے انہیں اور تمہیں بھی، اور وہی سننے والا خوب جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ هُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور بلا شبہ اگر آپ پوچھیں ان سے کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اگر آپ پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا تو وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، تو کیا ہوگا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. ٹھیک ہے، تمہارے منہ سے بات نکلے کہ اللہ نے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر وہ کہاں بہ کے آئے جاتے ہیں. اللہ کا انداز دیکھیے کیسا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ رزق کو فراخ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور وہی تنگ کرتا ہے اس کے لیے. بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور اگر آپ پوچھیں ان سے کس نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اس نے زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو، اس کی موت کے بعد یعنی اس کی ویرانی کے بعد مردہ زمین بنجر جب ہو جاتی ہے نا، جس کو پانی نہیں پہنچتا وہ بنجر ہو جاتی ہے، بلا شبہ وہ کہیں گے اللہ نے. تو آپ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ ان کے اکثر نہیں سمجھتے. وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. میں نے یہاں کچھ باغ کے اوپر کچھ کیا ہے، کیا قلقلہ. وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اچھا یہاں پر طا جو چھوٹا سا ہے نا، یہاں پر طا کا مطلب ہے یہاں پر یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے، لیکن بات پوری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اور آگے ہے لہی الحیوان پہ ہم نے میم ہے، میم پہ ہم نے وقف کیا، وقف لازم ہے. ٹھیک ہے، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دل لگی اور کھیل کود، اور بلا شبہ اخروی گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے، کاش وہ جانتے ہوتے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. پھر جب وہ مشرک سوار ہوتے ہیں کشتی میں، وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین عبادت ہو. پھر جب وہ بچا لیتا ہے انہیں خشکی کی طرف لے آتا ہے تو اچانک وہ پھر شرک کرنے لگتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
تاکہ وہ ناشکری کریں. وہ شرک کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ ناشکری کریں اس کی جو ہم نے دیا انہیں، اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں تو عنقریب وہ جان لیں گے. عنقریب وہ جان لگ پتہ چلے جائے گا. کب؟ جلدی پتہ چل جائے گا. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم. ہمارا جو تجوید کا پورشن ہے، آج ہم نے کیا پڑھنا تھا؟ کچھ الفاظ لکھنے میں اور ہوتے ہیں، پڑھنے میں اور ہوتے ہیں، ان کو پرناؤنس اور طرح سے کیا جاتا ہے. اب آپ نے وہ دیکھنے ہیں. اگر میرے ذہن سے سلپ ہو جائے تو آپ نے مجھے بتاتے جانا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایک مثال میں یہاں آپ کو بتا دیتی ہوں. میں یہاں اس کے اوپر بھی لکھ دیتی ہوں. یبسطو، یب سواد ہے، اس کے اوپر چھوٹا سا سین ہے اور طا ہے. یب سوتو، یہ اس طرح سے نا، نیچے سواد ہوگا، اوپر چھوٹا سا سین ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ لکھنے میں یوں آئے گا، لیکن جب آپ نے پڑھنا ہے تو پھر آپ نے سواد نہیں پڑھنا، یب سوتو نہیں پڑھنا، پھر آپ نے پڑھنا یب سوتو. جو اوپر چھوٹی سی سین بنی ہوتی ہے نا، آپ نے سین والا حرف یعنی سین کو پروناؤنس کرنا ہے. یب سوتو لکھا ہوگا یا زبر با، یب سواد پیش سو، تو پیش تو. ٹھیک ہے. اور سواد کے اوپر چھوٹی سی سین بنائی ہوگی. ٹھیک ہے. تو آپ نے پھر سواد کے کو نہیں ادا کرنا، اپنے سین کو ادا کرنا ہے. یب سوتو. کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح سے اور بھی الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. کہاں پہنچے؟ اب یہاں کوئی آ نہیں رہا تھا، اس لیے میں نے کہا جب یاد آ جائے تو مجھے ذہن میں یعنی مجھے ریمائنڈر دے دیجیے گا. ومن اظلم اولم یرو، اور بھلا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے بنایا حرم کو امن والا، جبکہ اچک لے جاتے ہیں لوگ ان کے ارد گرد سے. تو بھلا کیا باطل پر یہ ایمان یعنی یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين. اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا جھٹلایا حق کو، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی بھی ظالم نہیں ہو سکتا. جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اس سے زیادہ، یا پھر حق کو جھٹلاتا ہے. جب وہ آیا اس کے پاس، نہیں جہنم کافروں کا، کیا نہیں ہے جہنم کافروں کا ٹھکانہ؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری راہ میں، بلا شبہ ضرور ہم ہدایت دیں گے انہیں اپنے راستوں کی، اور بے شک اللہ یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کن کے ساتھ ہے؟ آپ بھی نیکی کرنے والے ہو جائیں انشاءاللہ. سورۃ الروم مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. حروف مقطعات ہے جو ہم نے پڑھ لیے ہوئے. ان کی ٹوٹل قرآن پاک میں جو تعداد ہے وہ 29 ہے. 29. غلبت الروم، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے. فی ادنل، فی اد دال کے اوپر قلقلہ کریں گے. فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. قریب ترین زمین میں. کون سی زمین؟ شام کی زمین میں. اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہوں گے. فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. چند سالوں میں اللہ ہی کے لیے ہے سب اختیار، پہلے بھی اور بعد میں بھی. یعنی چند سالوں میں یہ کیا ہو جائیں گے؟ غالب آ جائیں گے. اور اس دن خوش ہوں گے مومن. بنصر اللہ، بنصر اللہ، لام کو باریک پڑھیں گے. بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم. اللہ کی مدد سے وہ مدد کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے، اور وہی نہایت غالب
بہت رحم کرنے والا ہے۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ کا وعدہ ہے، نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کی، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یہاں یہ وعدہ کیا اللہ کر رہے ہیں کہ رومی جو ہے یہ اپنے ایک بار مغلوب ہوں گے، اس کے بعد پھر یہ غالب آ جائیں گے کئی سالوں کے بعد، چند سالوں کے بعد، اور ایسا ہوا بھی، لیکن اس سے رومیوں کے غالب آنے سے خوشی مومنوں کو ہونی ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہ جانتے ہیں ظاہر کو دنیاوی زندگی سے اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربہم لکافرون، اور بھلا کیا انہوں نے غور نہیں کیا اپنے دلوں میں کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مقرر وقت کے ساتھ، اور بے شک لوگوں میں سے بہت سے اپنے رب کی ملاقات سے یقیناً انکار کرنے والے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اور بھلا کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں پھر وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات فما كان اللہ لیظلمهم ولکن كانوا انفسهم یظلمون، کہ وہ تھے زیادہ مضبوط قوت میں اور انہوں نے پھاڑا زمین کو اور انہوں نے آباد کیا اس سے، پھاڑا زمین کا مطلب کھیتی باڑی کی اس میں، اور اسے آباد کیا، اور اس سے زیادہ جو انہوں نے آباد کیا اسے، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، تو اللہ ایسا نہ کرتا تھا کہ وہ ظلم کرتا ان پر، اللہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے تھے۔ ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون، پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی بہت برا، اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق، آج بھی لوگ نا پردے والیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جنہوں نے فل لباس پہنا ہو، ڈھیلا ڈھالا سا ٹراؤزر یا شلوار اور ڈھیلا ڈھالا قمیض پورا اور بازو پورے، دوپٹہ اوپر صحیح سیانیاں بیبیوں کی طرح لیا ہوا ہے، لڑکی ہو ٹھیک ہے 12 13 15 سال کی 20 سال کی، تو یہ ایسا لباس پہنے، تو وہ لوگ جن کا لباس بہت شارٹ ہوتا ہے، ٹائٹس ہوتے ہیں اور ہاف سلیوز ہوتے ہیں، کسی کے ہوتے ہیں کوئی سلیو لیس ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہ کہ دقیانوسی لباس اتنا پرانا، اور اب تو وہ چلتا ہی نہیں ہے، فیشن نہیں ہے، یہ تو کوئی مطلب اماں لگتی ہے، یا انہیں تو ماڈرنزم کا پتہ ہی نہیں، انہیں جدید دور کا نہیں پتہ، ہوتا ہے ایسے، آپ شادی پہ ایسے لباس میں چلے جائیں، یا پھر شادی پہ آپ نقاب کر لیں، لے اتنا تیار ہو کے تو لے پردہ کر کے تو اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مذاق یوں کرتے ہیں جیسے کسی نے پردہ کیا ہو، گرمی نہیں لگتی تمہیں؟ لو مجھے تو لباس میں اتنی گرمی لگ رہی ہے، میں نے کپڑے باریک سے پہنے، مجھے اس میں گرمی لگ رہی ہے، آپ کو گرمی نہیں لگتی؟ ہاں، دل نہیں گھبرا رہا آپ کو، دل کو کچھ ہو رہی ہے، آپ کو پسینہ نہیں آ رہا؟ اتنی عجیب انداز سے۔ ایک بار مجھے یاد ہے کافی سال پہلے ہم راستے میں جا رہے تھے، پیدل گلی میں تھے، بڑی باجی تھی میرے ساتھ، اور ایک خاتون ہمارے پیچھے بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی تھی، ہم نے گلوز وغیرہ پہنے ہوئے تھے، ابایا پہنا، گلوز پہنا، نیچے ساکس، اور سخت گرمی کا موسم تھا۔ کہتی ہے تیزی کے ساتھ آ کے ہمارے ساتھ ہوئی اور کہتی ہے آپ لوگ اتنی گرمی میں آپ لوگوں کو گرمی نہیں لگ رہی؟ اور جس گھر میں ہم نے جانا تھا اسی گھر میں اس نے بھی جانا تھا، وہ بات کرتے کرتے اندر چلے گئے،
کہتی ہیں آپ لوگوں کو گرمی نہیں لگ رہی؟ اور ہم نے کہا نہیں، ہم تو عادی ہو چکے ہیں۔ آپ عادی ہو جاتے ہیں جب جو بھی کام کرتے ہیں نا، اب سارا دن آپ کے سامنے میں ابائی میں یہاں رہتی ہوں، گرمی ہو سردی ہو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا الحمدللہ۔ یعنی اسکول میں سارا دن وقت پاس ہوتا ہے، یعنی صبح سے لے کر 2 ڈھائی تو بج جاتے ہیں، تو گرمی نہیں محسوس ہوتی۔ اس کی ریزن ہے کہ ہم لوگ یوزڈ ٹو ہو چکے ہیں۔ اب اسے بھی میں نے اسی طرح سے کہا، میں نے کہا نہیں کوئی نہیں، انشاءاللہ اللہ کا حکم ہے نا، پردہ کرو، اپنے آپ کو چھپاؤ، تو وہی اللہ کا حکم پورا کرتے میں کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں تو کوئی گرمی نہیں لگتی۔ اچھا اس ٹائم تو کہتی لیں ایڈی گرمی لگ دی۔ اچھا خیر اس ٹائم تو کوئی بات نہ ہوئی، ہم ساتھ والے روم میں انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ادھر آ جائیں، ہمیں اس روم میں بٹھایا، اور وہ باہر نکلی اس خاتون کے پاس، کیونکہ وہ لوکل تھی اور ہم کافی دیر کے بعد ان کو ملنے گئے تھے۔ اس نے کیا کہا، ان سے کہتی ہے انہیں اصل چیز پڑھائی پٹی، کیا کہا، یعنی یہ بات، یہ الفاظ اس خاتون کے کہ انہوں نے پڑھائی پٹھی پہ گئی، پڑھ پڑھ کے نا پٹھا ہو گیا ہے، انہوں نے سمجھ کو نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے ہمیں بتایا کہ وہ ایسے بھی کہہ، وہ چلی گئی تو بتایا کہ وہ ایسے کہہ رہی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں لوگوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کذبوا بآیات اللہ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہ اللہ کی آیات کا، ہمارا تو مذاق نہیں اصل میں اڑایا جا رہا نا، اصل میں مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکام کا، تو اس کا پھر بدلہ تو ملنا ہے۔ کس صورت میں؟ برائی کی صورت میں۔ برائی کا بدلہ برائی ہوگا، یعنی جہنم کی صورت میں ہوگا۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی ابتدا کرتا ہے مخلوق کو پیدا کرنے میں، پھر وہی لٹائے گا اسے، یعنی دوبارہ پیدا کرے گا۔ ثم الینا ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ ویوم تقوم الساعة یبلس المجرمون، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم مایوس ہو جائیں گے، مجرم مایوس ہو جائیں گے۔ مایوس اور بھی ہوتے ہیں۔ قیامت جس دن قائم ہونی نا، حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ ہو جانا ہے، اس دن آپ کے اچھے برے اعمال کا فیصلہ ہو جانا ہے، کون کیا کرتا تھا، اور اس دن رنگ اڑنا شروع ہو جائیں گے، کس کے؟ مجرم کے۔ آج آپ بھی پیپر دیتے ہو، ٹھیک ہے، جس نے پورا سال بڑی محنت کی ہوتی ہے، دل لگا کے جس نے تیاری کی ہوتی ہے، اس دن اس کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے، اور جس نے پورا سال محنت نہیں کی ہوتی، تیاری نہیں کی ہوتی، رزلٹ ویٹنگ پہ وہ انسان ہو، اور اس کا پتہ جیسے جیسے قریب دن آ رہے ہیں رزلٹ کے، اس کا رنگ فک ہونا شروع ہو جاتا ہے، رنگ اڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو وہ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنے رزلٹ سے کہ آج کیا ہوگا۔ بلام یہ دنیا کی مثالیں اور آخرت کی مثالیں ملتی جلتی ہیں، جیسا کرنا ہے ویسا برنا ہے، چنے لگانے ہیں تو چنے ہی بولنے، یعنی آپ نے کاٹنا ہے کل کو، جو فصل لگانی کاٹنی وہی ہے، جو عمل کرنا ہے اس کا نتیجہ ویسا ہی آپ نے بھگتنا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارش کرنے والے، اور وہ ہو جائیں گے اپنے شریکوں یعنی معبودوں کا انکار کرنے والے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن مومن کافر سب الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا پھر مومنوں کے ساتھ کافر بھی بیٹھیں گے، سب کو الگ الگ۔ اور آپ دیکھیں اتنے لوگوں میں سے آپ کے سامنے میرے سامنے جتنے لوگ ہیں، کل جس نے چھٹی کی تھی، یقیناً وہ مجرم تو ہوگا نا۔ جو لوگ کلاس میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا جائے، اور جو لوگ جنہوں نے کل چھٹی کی تھی ایک سائڈ پہ ہو جائے۔ اب جب اکٹھے بیٹھے ہیں تو کسی کو کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی، جنہوں نے چھٹی کی اس کو سائڈ پہ کر کے کھڑا کر دیا، جب بھی آپ کھڑے ہو جائے، کیوں آپ نے کل چھٹی کی تھی، کتنی تکلیف ہوگی ان کو، کتنی شرمندگی ہوگی ان کو۔ اور ابھی آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں کچھ مار پڑنے والی نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا۔ کیا ہوگا، بس یہی کہیں گے نا کہ آئندہ چھٹی نہ کیجیے گا، آپ چھٹی کی تھی، آپ کا نقصان ہوگا اس طرح سے، ادروائز تو کوئی ایسی بات اور نہیں ہوگی۔ تو اب کیا ہوگا، اللہ کے ہاں تو اتنی بات ہی ہوگی کہ مومن کافر سب الگ الگ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو مومنوں کے لیے اعزاز ہی کافی ہوگا کہ اللہ نے ان کو الگ کر دیا، اور کافروں کے لیے شرمندگی، اتنی پہلی بات اتنی شرمندگی کافی ہوگی کہ ان کو سائڈ پہ کیا جائے گا، اور سائڈ پہ ہی نہیں کھڑا کیا جائے گا، آگے پروسیس سے گزارنا ہے اللہ نے ان کو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیا، تو وہ عالی شان باغ میں خوش و خرم رکھے جائیں گے۔ عالی شان ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے کہاں ہوں گے؟
عالی شان باغ میں خوش و خرم، یعنی عالی شان باغ کہہ لو یا جنت کہہ لو، خوش و خرم رکھے جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ فاولئک فی العذاب محضرون۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، تو وہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ دونوں کی سچویشن چینج ہوگی، پہلے الگ الگ کرنا ہے، پھر ان کو خوش رکھنا ہے اور ان کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، بس اللہ کی تسبیح کرو جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ اس سے صبح اور شام میں صبح شام کے اذکار آ جاتے کرتے ہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اس کا میں ایک آپ کو بتا دیتی ہوں کہ صبح شام کے اذکار ہم لوگ زبانی یاد کر لیتے ہیں نا، اکثر پڑھ کے بھی یاد ہو جاتے ہیں۔ جب ہم صبح شام کے اذکار کرنے لگتے ہیں تو ہمارا صحیح فوکس نہیں رہتا۔ ایسا ہوتا ہے جب ہم زبانی پڑھ رہے ہوتے ہیں، فوکس نہیں رہتا، کبھی ادھر دھیان لگ جاتے، کبھی ادھر لگ جاتے ہیں، مطلب کبھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے، ذہن بھٹک جاتا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ کارڈ کی شکل میں، ایک بک کی شکل میں اپنے پاس رکھیں، جائے نماز پر مصلی پر آپ بیٹھ کر اپنے پاس وہ رکھیں، تاکہ آپ سیکوینس کے ساتھ پڑھتے جائیں۔ آگے پیچھے زبانی پڑھتے آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ وہ فوکس نہیں رہتا۔ یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہی ہوں، شاید آپ کے ساتھ ایسا ہوگا۔ ایک جب آپ سامنے رکھتے ہو تو کھولتے ہو، الفاظ پہ آپ کی نظر پڑتی ہے، دیکھنے کا بھی تو ثواب ہوگا نا، پڑھنے کا تو ثواب ہونا ہی ہونا، یقیناً دیکھنے کا بھی ثواب ہوگا، پھر فوکس رہے گا۔ یہ تین بار میں نے پڑھنا ہے، یہ 7 بار پڑھنا ہے، اور اس کو ایسے پڑھنا ہے۔ پھر آپ آگے زبانی سامنے ہوگا تو آپ ادھر ادھر بھٹکیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے لیے ہے تعریف آسمانوں اور زمین میں پچھلے پہر اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے، اور وہ زندہ کرتا ہے وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور وہ زندہ آباد کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر اچانک تم انسان ہو، جا بجا پھیل رہے ہو۔ اور اس کی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہارے نفسوں یعنی تمہاری جنس سے بیویوں کو، تاکہ تم سکون حاصل کرو ان کی طرف جا کر، اور اس نے بنا دی تمہارے درمیان محبت اور مہربانی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں۔ لِقَوْمٍ یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف الگ الگ ہونا، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا سونا رات کو اور دن کو، اور تمہارا فضل تراش کرنا اس کے فضل سے، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی ڈرانے اور امید دلانے کے لیے۔ ایک طرف تو بجلی جب کڑکتی ہے تو ڈر لگتا ہے، دوسری طرف بارش کی امید بھی ہوتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، پھر وہ زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد، یعنی اس کی ویرانی کے بعد، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذْ أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ قائم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے، پھر جب وہ پکارے گا تمہیں، ایک بار پکارنا زمین سے، تو اچانک تم سب باہر نکل کر زمین سے
آ جاؤ گی۔ مرے ہوئے لوگ جب اللہ قیامت والے دن ایک آواز دے گا تو تمام مردے زمین سے باہر نکل کے آ جائیں گے بیک وقت۔ وَلَهُ، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور اللہ وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بہت آسان ہے اس پر، اور اسی کے لیے ہے اعلیٰ مثال آسمانوں اور زمین میں، اور وہی انتہائی غالب حکمت والا ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ اس نے بیان کی تمہارے لیے ایک مثال تمہارے نفسوں میں سے، کیا تمہارے لیے ان غلاموں میں سے جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ کوئی شریک ہیں اس چیز میں جو تم نے رزق دیا، جو ہم نے رزق دیا تمہیں؟ یعنی تمہارے غلام تمہاری رزق میں جو ہم نے تمہیں دیا، اس میں کوئی شریک ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر ہو جاؤ؟ کوئی مالک اپنے نوکر کو، غلام کو برابر کرتا ہے اپنے ساتھ؟ نہ، تم ڈرتے ہو ان سے اپنے برابر کے لوگوں سے ڈرنے کی طرح۔ کل کو یہ ہماری طرح مال دولت میں برابر ہو گئے تو کیا ہوگا؟ کوئی بات نہیں سنے گا، ہے نا؟ جو آج ہم روب جھاڑ لیتے ہیں وہ نہیں روب۔ اور یقین جانیے سگا بھائی نہیں چاہتا کہ میرا بھائی میرے برابر ہو جائے۔ آپ کے لیے مثالیں آپ گھروں سے اٹھائیے، یہ مثالیں۔ سگی بہن آپ کی نہیں چاہے گی کہ جیسا سوٹ بوٹ، جیسی میرا کھانا، میرا گھر بر میرا سیم میری بہن کا بھی ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے؟ کوئی رشتہ نہیں چاہتا۔ تو پھر غلام مالک نہیں چاہتا کہ نوکر غلام میرے برابر ہو جائے، تو اللہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جس نے اتنی زیادہ نعمتیں تمہیں دی ہیں، وہ پھر جو ہر چیز کا مالک ہے، تو وہ کیسے بندوں کو اپنے برابر کا سمجھ لے؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون۔ ہم اسی طرح ہم کھول کر آیات بیان کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ ہر بندے کو تو سمجھ نہیں آتی نا۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لہم من ناصرین۔ بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہشات کی علم کے بغیر، پھر کون ہدایت دے سکتا ہے اسے جسے اللہ گمراہ کر دیا، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یہاں اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہو گئے، آپ اپنا سیدھا رکھیں اپنا چہرہ دین کے لیے یکسو ہو کر، خالص اللہ کے لیے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی فطرت کو اختیار کریں جس پر اس نے پیدا کیا لوگوں کو، کسی طرح بدلنا جائز نہیں اللہ کی پیدائش یعنی اللہ کی فطرت کو۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، لوگوں اسی کی طرف رجوع کرنے والے بنو، اسی کی طرف رجوع کرنے والے بنو اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مت ہو جاؤ مشرکوں میں سے۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، ان لوگوں میں سے جنہوں نے ٹکڑے کر دیے اپنے دین کو اور وہ ہو گئے کئی گروہ، ہر گروہ اس پر جو ان کے پاس ہے خوش ہے، جو جس گروہ پر ہے وہ خوش ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ جو جس دین پر ہے وہ خوش ہے، جو جس مذہب پر ہے وہ خوش ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، ہمارے نا ادھر ایک عیسائی بابا آتا تھا ہمارے ڈیرے پر، تو اس کو یعنی کہا کہ ترس آتا ہے کہ بیچارہ مسلمان ہو جائے گا تو اس کو ثواب بھی ہوگا اور جنتی ہو جائے گا، کیونکہ دوہرا ثواب ہوتا ہے جو انسان مسلمان ہوتا ہے
اس کے گناہ پچھلے سارے جھڑ جاتے ہیں. بابا بوڑھا سا ہو گیا ہے اور یعنی آخری وقت ہے اس کا، تو اپنی آخرت بہتر کر لے. جب اسے کہا گیا، شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، لیٹ لیں، کوئی بات نہیں. شاید جب اسے کہا گیا کہ بابا آپ مسلمان ہو جائیں، تو اس نے آگے سے بولا کیا کہا؟ کہتا ہے مینوں تے تھوڑے تے ترس آندا ہے کہ تسی ایسی تے جہنم چ جانا نہیں تے تسی جہنم چ جاؤ گے، ایڈے تسی کدی لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ وہ ناشکری کریں اس کی جو ہم نے دیا انہیں، سو فائدہ اٹھا لو پھر عنقریب تم جان لو گے. تم ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما كانوا به یشرکون، کیا ہم نے نازل کی ہے ان پر کوئی دلیل کہ وہ بول کر بتاتی ہو ان کو وہ چیز جس کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو کوئی رحمت تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اس سے، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی برائی یعنی مصیبت اس کی وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، تو اچانک وہ نا امید ہو جاتے ہیں. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور بھلا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور وہ تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. فآتی ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون. سو آپ دیں قرابت والے کو اس کا حق، اور مسکین اور مسافر کو بھی، یہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی یا اللہ کا دیدار، اور وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں. وما آتیتم من ربا لیربو، اچھا ابھی ہم نے نا ایک یہ بھی پڑھنا ہے کہ جی یہ ان میں سے یہ بھی ہے جو لکھنے میں حروف، ہاں بلکہ یہ انہی میں ہی ہیں، لکھنے میں اور آئیں گے اور پڑھنے میں اور آئیں گے. یہاں آپ دیکھیے لیربوا، لیر واؤ کے آگے الف ہے، الف ہے نا. اگر دیکھا جائے تو زبر والے حرف کے بعد اگر الف آتا ہے تو اس کو لمبا کرتے ہیں، تو یہاں لمبا کیوں نہیں کریں گے؟ یہاں اوپر دیکھیں الف کے اوپر ایک چھوٹا سا دائرہ آیا ہے، جس الف کے اوپر یا کے اوپر اس طرح سے دائرہ آ جائے، الف کے اوپر یا یا کے اوپر دائرہ آئے، تو اس کو اس الف کو یا یا کو آپ نے، وہ لکھنے میں ہے پڑھنے میں نہیں ہوگا. ساکن بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، ساکن کریں گے تو لمبا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر لیربوا، بوا پڑھ سکتے تھے نا کیونکہ اگر الف ہے آگے، لیکن ہم نے بوا پڑھا صرف واؤ کے اوپر زبر کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. الف لکھنے میں کھڑا ہے، لکھنے میں آیا، پڑھنے میں ہم نے اس کو استعمال ہی نہیں کرنا. کس کو سمجھ آئی ہے؟ الف اور یا کے اوپر، الف اور یا کی مثالیں ہیں. اب سمجھ آ گئی. لیربوا فی اموال الناس، اور جو تم دیتے ہو سود، سود پر قرض، تاکہ وہ بڑھتا رہے لوگوں کے مالوں میں. ایسا ہوتا ہے سود پر قرض دیا جاتا ہے. فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. تو وہ نہیں بڑھاتا، جو تم مال سود پر دیتے ہو تو وہ نہیں بڑھاتا اللہ کے ہاں، اور وہ نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں. اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ سے، تم چاہتے ہو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا دیدار، تو وہی لوگ ہیں ثواب کئی گنا بڑھانے والے ہیں. تو وہی لوگ ہی کئی گنا بڑھانے والے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کا جو اللہ کے لیے قرض دیتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کو تو ہم مال بڑھاتے ہیں. وہ اپنے مال بڑھانے والے ہیں، مطلب ان کا مال بڑھ جائے گا. اور جو سود پر دیتے ہیں ان کا مال بڑھنے والا
نہیں ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے بنائے شرکاء میں سے کوئی ہے جو کرتا ہے ان کاموں میں سے کچھ بھی؟ وہ پاک ہے، وہ بہت بلند ہے اس سے جو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ فساد ظاہر ہو گیا خشکی اور سمندر میں۔ خشکی مطلب زمین پر، سمندر میں، تری میں، یعنی خشکی اور تری دونوں جگہ پر فساد ظاہر ہو گیا۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، اس وجہ سے جو کمایا لوگوں کے ہاتھوں نے۔ لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ مزہ چکھائے انہیں بعد اس کا جو انہوں نے عمل کیا، تاکہ وہ رجوع کریں، یعنی کاموں سے باز آ جائیں۔ یعنی زمینوں خشکی اور تری میں جو فساد پھیلتا ہے، قتل و غارت ہے، چوری ڈکیتی، خیانت، جو کچھ بھی فتنہ فساد پھیلتا ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ ہمارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، یعنی ہم نے جو کیا اس کا نتیجہ۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین۔ آپ کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا، زمین میں چل پھر کر دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، ان کے اکثر مشرک ہیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ بس آپ سیدھا رکھیں اپنا چہرہ، اپنا چہرہ رکھیں سیدھا دین کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ نہیں ہے اس کا ٹلنا اللہ کی طرف سے۔ اس دن وہ جدا جدا ہو جائیں گے، یعنی قیامت کا دن۔ قیامت کے دن سے پہلے من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا اسی پر ہے اس کا کفر۔ ومن عمل صالحا، تو جس نے نیک اعمال کیے، فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنے نفسوں کے لیے ہی وہ راستہ سنوار رہے ہیں۔ کتنا خوبصورت انداز ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ۔ اور ہم پیچھے جو بات ہے نا، ہم اس کی مثال کیا دیتے ہیں اپنے بچوں کو، جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ بچے ہمارے نہیں پڑھنا چاہ رہے ہوتے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، جو نہیں پڑھیں گے تو کل کو دیہڑیاں مزدوریاں کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، نہ پڑھنے کا پھر انجام تو دیکھنا ہوگا، اور اگر پڑھ لکھ جائیں گے تو وہ تو اپنے لیے بہتری کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیجزی الذین آمنوا، اصل میں نا ہم بھی دنیا میں آزمائش کے لیے ہی آئے ہیں، کام کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے آزمانا ہے کون سا راستہ اختیار کر کے آتے ہیں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا یحب الکافرین، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیا اپنے فضل سے، بلا شبہ وہ نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبریاں دینے والیاں بنا کر۔ وَلِيُذِيقَ مِن رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبریاں دینے والیاں بنا کر، تاکہ وہ چکھائے تمہیں اپنی رحمت سے کچھ، اور تاکہ چلیں کشتیاں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجے آپ سے پہلے کئی رسول ان کی قوم کی طرف، تو وہ آئے ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ، پھر بھی قوم نے جھٹلایا تو ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیے، اور ہم پر حق تھا، یعنی لازم تھا مومنوں کی مدد کرنا۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلالہ۔ اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں تو وہ اٹھاتی ہیں بادل، پھر وہ پھیلاتا ہے اسے آسمان میں جیسے چاہتا ہے، اور وہ کر دیتا ہے اسے ٹکڑے ٹکڑے، پھر آپ دیکھتے ہیں بارش کو وہ نکلتی ہے اس کے درمیان سے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب وہ پہنچاتا ہے یعنی برساتا ہے اسے
جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے تو اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں، بارش آتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، حالانکہ بلا شبہ وہ تھے اس سے قبل کہ وہ بارش اتاری جائے ان پر، اس سے یقیناً نا امید ہونے والے۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سو آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کے نشانات کی طرف، کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، یعنی ویرانی کے بعد۔ بے شک وہ یقیناً زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اور بلا شبہ اگر ہم بھیجیں کوئی ہوا تو وہ دیکھیں اس کھیتی کو زرد پڑی ہوئی۔ لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، یقیناً اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگے۔ زرد پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پک جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، تو بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، اور آپ نہیں سنا سکتے بہروں کو پکار جب وہ لوٹ جائیں پیٹ پھیر کر۔ وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ، اور نہیں ہیں آپ ہدایت پر لانے والے اندھوں کو ان کی گمراہی سے نہیں آپ سنا سکتے مگر اسے جو ایمان لاتا ہے ہماری آیات پر، پھر وہ فرما بردار ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں کمزوری کی حالت سے، پھر اس نے تم بنا دی کمزوری کے بعد قوت، پھر اس نے بنا دی قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا۔ بچہ تھا کمزور تھا، جوان ہوا تو قوت آ گئی، قوت کے بعد پھر کمزوری بڑھاپا آ گیا۔ اللہ اکبر۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور وہی خوب علم والا خوب قدرت والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے نہیں وہ ٹھہرے دنیا میں سوائے ایک گھڑی کے، اسی طرح وہ دنیا میں بہکائے جاتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں کیا بہکائے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بھی بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور کہیں گے وہ لوگ جو علم دیے گئے اور ایمان، کیا کہیں گے، بلا شبہ یقیناً تم ٹھہرے اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں قیامت کے دن تک، تو یہ قیامت کا دن ہے اور لیکن تم نہیں جانتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ، تو اس دن نہیں فائدہ دے گا الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کا عذر کرنا، عذر کریں گے، معذرت کریں گے، قبول کوئی نہیں ہونی، اور وہ سب توبہ طلب کیے جائیں گے، اور نہ وہ سب توبہ طلب کیے جائیں گے، مطلب ان کی توبہ کرنے کا، اگر وہ توبہ کریں گے بھی تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال سے، اور بلا شبہ اگر آپ ایمان لائیں ان کے پاس کوئی نشانی، اگر آپ لائیں ان کے پاس کوئی نشانی، ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولنے والے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہرگز ہلکا نہ کریں گے آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔
سورۃ اللقمان مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہے۔ ہدی و رحمۃ للمحسنین، ہدایت اور رحمت ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر بھی وہی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے اور وہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو خریدتا ہے لغو، بیکار بات کو، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، وَيَتَّخِذَهَا ہزوا، اور تاکہ وہ بنائے اسے اللہ کی راہ کو مذاق۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ رسوا کرنے والا عذاب۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے اس پر ہماری آیتیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے۔ سو خوشخبری دے دیں ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، اب اس کے مقابلے میں کیا کہا؟ ایمان والوں کا تذکرہ کر کے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے نعمت کے باغات ہیں۔ خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، اللہ کا وعدہ سچا اور وہ خوب غالب حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو ستونوں کے بغیر، تم دیکھتے ہو انہیں، اور اس نے گاڑ دیے زمین میں مضبوط پہاڑ تاکہ وہ ہلا نہ دے تمہیں، اور اس نے پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے اس نے پیدا کیا آسمانوں کو ستونوں کے بغیر، تم دیکھتے ہو انہیں، اور اس نے گاڑ دیے زمین میں مضبوط پہاڑ تاکہ وہ ہلا نہ دے تمہیں، اور اس نے پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے چوپائے، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر ہم نے اگائے اس میں ہر عمدہ قسم کے غلے۔ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے تو تم مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا ان معبودوں نے جو اس کے سوا ہیں۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ واضح گمراہی میں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت دی، یہ کہ تو اللہ کا شکر کر، اور جو شکر کرتا ہے تو بے شک صرف وہ شکر کرتا ہے اپنے نفس کے لیے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بہت بے پرواہ، بہت تعریف والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی یعنی تاکید کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر، اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کے باوجود،
اور اس کا دودھ چڑھانا 2 سالوں میں، اور یہ کہ تو شکر کر میرا اور اپنے والدین کا، میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ دونوں یعنی والدین ماں اور باپ، اگر وہ دونوں زور دیں تجھ پر اس بات پر کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ اسے جو نہیں ہے تجھے اس کا علم، تو تم اطاعت نہ کرو ان دونوں کی، اور سلوک کرو ان دونوں سے دنیا میں اچھے طریقے سے، اور پیروی کر اس شخص کے راستے کے جو رجوع کرتا ہے میری طرف، پھر میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، میں تمہیں خبر دوں گا اس کی جو تم عمل کرتے تھے۔ یا بنی ان اللہ ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، بے شک وہ اچھائی یا برائی اگر ہو رائی کے دانے کے برابر بھی، پھر وہ ہو کسی چٹان میں یا وہ ہو آسمانوں یا زمین میں، تو لے آئے گا اس کو اللہ، بے شک اللہ بہت باریک بین خوب خبردار ہے۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم کر اور نیکی کا حکم کر اور برائی سے روک، اور صبر کر اس تکلیف پر جو تجھے پہنچے، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ، اور نہ تو پھلا اپنا رخسار لوگوں کے لیے، اور مت چل زمین پر اکڑ کر، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا ہر تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور میانہ روی رکھ اپنی چال میں، اور پست رکھ اپنی آواز کو، بے شک بدترین آوازوں میں سے یقیناً گدھوں کی آواز ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اس نے پوری کر دی تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی سب، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو جھگڑا کرتے اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے، اور بغیر کسی ہدایت کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جب کہا جائے ان سے کہ تم پیروی کرو اس کی جو نازل کیا اللہ نے، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جو کہ ہم نے پایا اس پر اپنے آباء و اجداد کو، اور بھلا کیا اگر چاہو شیطان پکارتا انہیں عذاب کی طرف، جہنم کے، پھر بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو کوئی سپرد کر دے اپنا چہرہ اللہ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تو یقیناً اس نے اچھی طرح پکڑ لیا مضبوط کڑے کو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے سب کاموں کا انجام۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ
فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور جس نے کفر کیا تو نہ غم میں ڈالے آپ کو اس کا کفر، ہماری طرف ہی ان سب کا لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم خبر دیں گے انہیں اس کی جو انہوں نے عمل کیے، بے شک اللہ خوب جاننے والا سینوں والی باتوں کو۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ ہم فائدہ دیں گے انہیں تھوڑا سا، پھر ہم مجبور کر دیں گے انہیں سخت عذاب کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اور اگر آپ پوچھیں ان سے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، یقیناً وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہیں، بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بہت بے پرواہ، بہت تعریف والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر بے شک جو زمین میں درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں اور سمندر کا جتنا پانی ہے وہ سیاہی بن جائے، اس کے بعد ساتوں سمندر مزید ہوں تو بھی ختم نہ ہوں گی اللہ کی باتیں، بے شک اللہ بہت غالب، بے حد حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر۔ نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہ تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا مگر ایک جان کی مانند، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا بے شک اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے ایک مقرر وقت تک، اور یہ کہ بے شک اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ بے شک جسے وہ پکارتے ہیں اس کے سوا وہی باطل ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ ہی خوب بلند اور بہت بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے، تاکہ وہ دکھائے تمہیں اپنی کچھ نشانیاں، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ہر بڑے صابر اور بہت شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ اور جب ڈھانپ لیتی ہے انہیں کوئی موج سائبانوں کی طرح تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو، پھر جب وہ نجات دے دے انہیں خشکی کی طرف تو ان میں سے کوئی ہی سیدھی راہ پر قائم رہنے والا ہوتا ہے، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا مگر ہر وہ شخص جو بہت عہد توڑنے والا، وعدہ توڑنے والا اور بہت ناشکرا ہو۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ
ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم حیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں کام آئے گا کوئی والد اپنے بیٹے کے، اور اسی طرح نہ کوئی بیٹا کام آنے والا ہوگا اپنے والد کے کچھ بھی۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو کہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں دنیاوی زندگی، اور ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے باز یعنی شیطان۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک اللہ اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، اور وہی بارش نازل کرتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور نہیں کوئی جانتا کوئی نفس کہ وہ کل کیا کرے گا، اور نہیں جانتا کوئی نفس کہ کس زمین پر وہ مرے گا۔ بے شک اللہ خوب علم والا، خوب خبردار ہے۔ سورۃ السجدہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ حروف مقطعات، الف لام میم۔ تنزیل الکتاب، اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے کر لی ہے اسے، بلکہ وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے 6 دنوں میں۔ ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذکرون۔ پھر وہ جا ٹھہرا عرش پر، نہیں یعنی آسمان و زمین کو 6 دنوں میں بنا کر پھر وہ جا ٹھہرا عرش پر، نہیں تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی، پھر بھلا کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ وہ تدبیر کرتا ہے ہر معاملے کی آسمان سے زمین تک، پھر وہ معاملہ اوپر جاتا ہے اس کی طرف ایسے دن میں کہ ہے اس کی مقدار 1000 سال، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم۔ وہ جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کو، اور وہی بہت خوب غالب اور نہایت رحم والا ہے۔ الذی احسن کل شیء، وہ اللہ جس نے اچھے طریقے سے بنایا ہر چیز کو۔ خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، جسے اس نے پیدا کیا اور شروع کی ابتدا انسان کی مٹی سے یعنی گارے والی مٹی سے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس نے پیدا کیا اس کی نسل کو حقیر پانی کے خلاصے سے۔ ثم صباہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ پھر اس نے درست کیا اس کے اعضاء کو اور پھونکی اس میں اپنی روح سے، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل، اور بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ وقالوا اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون۔ وقالوا، اور کہنے لگے کہ کیا جب ہم گمراہ ہو جائیں گے زمین میں تو کیا بے شک ہم واقعی نئی پیدائش میں ظاہر ہوں گے؟
بلکہ وہ اپنے رب کی رحمت کا انکار کرنے والے ہیں۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اب کہہ دیجئے فوت کرے گا تمہیں وہ موت کا فرشتہ جو مقرر کیا گیا ہے تم پر، پھر تم اپنے رب کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم جھکائے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو اپنے رب کے پاس، کہتے ہوں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، واپس بھیج ہمیں، بے شک ہم نیک اعمال کریں، بے شک ہم نیک عمل کرنے والے ہیں۔ وَوَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اور اگر ہم چاہتے ہم ضرور دے دیتے ہر نفس کو اس کی ہدایت۔ وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور لیکن پکی ہو چکی ہے بات میری طرف سے کہ بلا شبہ ضرور اس میں بھروں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سو چکھو اس وجہ سے جو تم نے بلایا اپنے اس دن کی ملاقات کو، اور بے شک ہم نے بھی آج بلا دیا تمہیں، اور تم چکھو عذاب ہمیشہ کا اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے۔ انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم۔ بے شک آپ کا رب ہی وہ ہے جو فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون۔ اور بھلا کیا نہیں رہنمائی کی ان کی اس بات نے کہ کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دیں ان سے پہلے امتیں، یہ چلتے پھرتے تھے ان گھروں میں، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانی ہے، کیا وہ سنتے نہیں؟ اولم یرو، اور بھلا کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون، کہ بے شک ہم ہانک لے جاتے ہیں پانی کو چٹیل میدان کی طرف، پھر ہم نکالتے ہیں ان کے ذریعے کھیتی، کھاتے ہیں اس میں سے ان کے چوپائے اور وہ خود بھی، تو بھلا کیا وہ نہیں دیکھتے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، اگر ہو سچے تو لے آؤ۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ، اب کہہ دیجئے فیصلے کا دن نہیں نفع دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان کا ایمان، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ، آپ منہ پھیر لیں ان سے اور انکار کریں، بے شک وہ بھی انکار کرنے والے ہیں۔ سورۃ احزاب مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، اے نبی اللہ سے ڈریں اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانیں، یقیناً اللہ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ اِلَیْکَ مِن رَبِّکَ اِنَّ اللَّهَ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرًا، اور پیروی کیجیے اس کی جو وحی کی جاتی ہے ان کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، بلا شبہ اللہ اس سے جو تم عمل کرتے خوب خبردار ہے۔
وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور بھروسہ کیجیے اللہ پر اور کافی ہے اللہ بھرپور، کافی ہے اللہ بطور کارساز۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ اور نہیں بنائے اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل، اور نہیں بنایا تم انہیں تمہاری ان بیویوں کو جن کو تم ظاہر کرتے ہو ان سے تمہاری مائیں، اور نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے۔ یہ تو صرف تمہارا کہنا ہے اپنے منہوں سے، اور اللہ سچ کہتا ہے اور وہی ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ۔ تم پکارو ان یعنی منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے، یہی زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں۔ پھر اگر تم نہ جانو ان کے حقیقی باپوں کو تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں اور تمہارے دوست ہیں، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اس بارے میں جو تم بھول چکے ہو اس کے بولنے میں۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور لیکن جو عمدن کیا تمہارے دلوں نے وہ گناہ ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا کان ذلک علی اللہ یسیرا۔ یہ نبی زیادہ حقدار ہے مومنوں پر ان کی جانوں سے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار ان میں سے بعض کے یعنی ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے اللہ کی کتاب میں دوسرے مومنوں اور مہاجرین سے، مگر یہ کہ تم کرو اپنے دوستوں سے کوئی نیکی، یہی حکم ہے کتاب الہی میں لکھا ہوا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ مِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ، اور جب ہم نے لیا نبیوں سے ان کا عہد، اور خصوصاً آپ سے اور نوح اور ابراہیم سے اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے، اور ہم نے لیا ان سے بہت پختہ وعدہ یعنی پکا وعدہ۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ اللہ سوال کرے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، اور اسے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو جو آپ پر اس نے کی، جب چڑھ آئے تھے تم پر کئی لشکر تو ہم نے بھیج دی ان پر سخت ہوا اور ایسے لشکر کہ تم نے ان کو دیکھا ہی نہیں، اور تو اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ جب وہ چڑھ آئے تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب آنکھیں ڈر سے پتھرا گئیں اور دل گلوں تک پہنچ گئے، اور تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان،
ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، وہاں آزمائے گئے ایمان والے اور وہ ہلا دیے گئے سخت ہلایا جانا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور وہ لوگ جو کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، نہیں وعدہ کیا ان سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر دھوکے اور فریب کا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، جب کہا ان میں سے ایک گروہ نے، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا ویستأذن فریق منہم النبی یقولون ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا۔ اے اہل یثرب یعنی اے مدینے والو، یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں تو تم لوٹ جاؤ۔ اور اجازت مانگنا تھا، اور اجازت مانگتا تھا ان میں سے ایک گروہ نبی سے، وہ کہہ رہے تھے بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ غیر محفوظ نہیں ہیں، نہیں وہ چاہتے مگر صرف بھاگنا۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ اور اگر لشکر داخل کر دیے جاتے ان پر اس مدینہ کی اطراف سے، تو پھر وہ مطالبہ کیے جاتے فتنے، یعنی فتنے کا مطلب شرک یا خانہ جنگی کا، تو ضرور اپنا لیتے اسے، یعنی ضرور عمل کرتے اور نہ توقف کرتے اس پر مگر جو اللہ نہ وہ توقف کرتے اس پر مگر تھوڑا سا، اللہ یسیرا مگر تھوڑا سا۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے اس سے پہلے کہ وہ بیٹھ نہیں پھیریں گے، اس سے پہلے کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ کا وعدہ پوچھا جانے والا ہے۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ آپ کہہ دیجیے ہرگز نہیں نفع دے گی تمہیں بھاگنا، ہرگز نہیں نفع دے گا تمہیں بھاگنا، اور اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو اور اس وقت تم فائدہ نہیں اٹھائے جاؤ گے مگر بہت تھوڑا سا۔ قُل مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ آپ کہہ دیجئے کون ہے جو بچائے گا تمہیں اللہ کے عذاب سے؟ کہہ دیجئے کون ہے وہ جو تمہیں بچائے گا اللہ سے اگر وہ ارادہ کر لے تمہارے ساتھ برائی کا، یا وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ مہربانی کا، اور نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک اللہ جانتا ہے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو تم میں سے، اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والوں کو بھی کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور نہیں آتے لڑائی میں مگر بہت کم۔ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اس حال میں کہ وہ سخت بخیل ہیں تم پر، پھر جب آئے ان پر خوف اور آپ دیکھیں گے انہیں، وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف ایسے کہ گھومتی ہیں ان کی آنکھیں، اس شخص کی طرح جو غشی طاری کی جا رہی ہو اس پر موت کی، پھر جب چلایا جائے خوف کی طرح۔ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، تو تکلیف دیں گے تمہیں تیز زبانوں کے ساتھ، اس حال میں کہ سخت حریص یا بخیل ہے مال پر۔
اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے تو ضائع کر دیے اللہ نے ان کے اعمال، اللہ پر بہت آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان یأتی الاحزاب یودوا لو انہم بادون فی الارض یسألون عن انبائهم لو كانوا فیکم ما قتلوا الا قلیلا۔